رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم وقف کی بات وعلیکم کر رہے تھے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بولا تھا کہ ہم لوگ چلے پھر اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آپ سب نے اس کے اوپر ہاں میں لائی تھی نا. آپ لوگوں نے بولا تھا کہ وقف کا ٹاپک آپ نے ڈیٹیل سے کور کرنا ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے. اور جو وقف کا ٹاپک ہے اس میں آپ کو آدھا میں آپ کو آج پڑھاؤں گی, آدھا انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وقف ہوتا کیا ہے. ویسے آپ سب کو بریفلی جو آئیڈیا میں نے دیا ہوا ہے وقف کا وہ یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کسی بھی آیت میں پاز لیتے ہیں, یعنی کسی بھی جگہ پر آپ کیا کرتے ہیں, رکتے ہیں. اور پھر کل میں نے آپ کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل بتائی. میں نے بولا کہ یہ جو وقف آپ کرتے ہیں, جو پاز لیتے ہیں, وہ 3 وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں. پہلی وجہ ہو گئی آپ کی سانس, دوسری وجہ ہو گئی یہ جو سمبلز ہیں, اور تیسری وجہ میں نے آپ کو کیا بتائی تھی, وہ ریمائنڈ کروائے مجھے. ایک وجہ تھی آپ کی سانس کا, دوسرا تھا کہ سمبلز آپ کو نظر آئے, اور تیسری وجہ کیا تھی, میرے ذہن سے نکل گئی ہے. کسی نے نوٹ کیا تھا؟ کسی نے نوٹ نہیں کیا؟ ایک وجہ تھی سانس, دوسری تھی میرا موزے اوقاف, اور تیسری وجہ چلو میں پھر نا آیت ختم ہونے پر ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو. آیت کے مکمل ہونے پر تیسری وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی تھی. تو یہ جامعہ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے, صرف میں نے آپ کو نا چند وجوہات بتائی تھی. اور اب ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. تو وقف کی اگر آپ دیکھیں کہ وقف کی اہمیت کیا ہے, کیا وقف کرنا ضروری کیوں ہے, تو اگر آپ بولیں کہ یہ علم تجوید جو ہے, تجوید کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ رولز ہوتے ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ رول جو ہے وہ وقف ہے. یعنی اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ رول آف تجوید, بہت اہم قاعدہ ہے. اور جو علماء ہیں تجوید کے یا پھر وقف کے جو علماء ہیں وہ اس حد تک اس کو نا بیان کس طرح سے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں, یہ اسٹیٹمنٹ آپ بے شک لکھ لیں. ایک عالم ان کا بیان ہے کہ جو وقف ہے, جو کہ ہم پاز لیتے ہیں, وہ آپ کی تلاوت کا زیور ہے, آپ کی تلاوت کا حسن ہے, قاری کی خوبصورتی, کامیابی کا اعلان, سننے والے کے لیے سمجھنے کا باعث اور عالم کا فخر ہے. یعنی اتنا وقف کو اتنا زیادہ انڈورس کیا گیا ہے, اتنا زیادہ وقف کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. تو یہ آپ ان قاری کی جو اوپینین ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وقف کی وجہ, وقف کا جو فائدہ ہے وہ یہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں, 2 مختلف معنی کے درمیان میں آپ فرق کر سکتے ہیں. اور وہ فرق کس طرح سے کرنا ہے وہی آج انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے. اور ہمارے جو سلف صالحین ہیں یا پھر جو دوسرے جو یعنی پہلے کے جو علماء ہیں, وہ وقف کے جو علم ہے, یعنی وقف کا جو علم ہے وہ خود میں, یعنی تجوید کے اندر ایک بریف, ایک بہت لمبا ٹاپک ہے, بریف بھی نہیں, ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے. تو تجوید کے اندر اس کو ہم لوگ بولتے ہیں علم الوقف, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس علم میں سے ہے. تو جو ہمارے سلف تھے, سلف صالحین, وہ اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہتے تھے. اور اگر آپ دیکھیں تو اوتھینٹک جو سلسلے ہیں, جو مستند سلسلے ہیں, ان میں آپ دیکھیں کہ جو صحابہ تھے اور جو تابعین تھے, انہوں نے اس علم کو, یعنی علم الوقف کو بہت زیادہ انہوں نے توجہ دی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ویسے بھی دیکھیں کہ جو قرات کے جو آئمہ ہیں, جو قرات کے یعنی جو ریسیٹیشن کے جو آئمہ ہیں, وہ اپنے طالب علم کو تب تک وہ اجازہ نہیں دیتے, سند نہیں دیتے, جب تک وہ الوقف الابتداء کا جو علم ہے اس کو حاصل نہ کر لے. اب اجازہ اس کو دی جاتا ہے, یعنی سند جو ہوتی ہے وہ اس کو دی جاتی ہے جو اپنا پورا قرآن کسی ایسے شیخ یا شیخہ کو سناتا ہے جس کی سند کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ ملتا ہے. یعنی وہ جو شیخ اور یا شیخہ ہے اس کی اسناد کا سلسلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملتا ہو, اس کے طرائق, اس کے جو جس طرح سے وہ پڑھتا ہے, اس کا وے آف سٹائل, وہ سارا جو ہے پیچھے سلف صالحین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لنکڈ ہو, تو اس کو سند دی جاتی ہے. اور پھر اس کو اجازت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی سند کو منتقل کر سکے. تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے اسناد ڈسٹریبیوٹ کرنے کے معاملے میں. اچھا, تو یہ تو ہو گیا کہ وقف
کرنا ضروری کیوں ہے یا پھر اس کی امپورٹنس کیا ہے. اگر آپ اس کی دیکھیں، اس کا لغت میں اس کا معنی دیکھیں تو لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، ٹو اسٹاپ، یا پھر کسی چیز کو قید کرنا. ٹھیک ہے، روکنا یا قید کرنا. اور اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو ڈیفینیشن میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ قرآن کے کسی لفظ کے آخر میں آواز کو منقطع کرنا. منقطع کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، قطع مقطع، یعنی کسی چیز کو کاٹنا، اس کو کٹ کر دینا، اس کے سلسلے کو روک دینا. ٹھیک ہے، تو قرآن کے کسی لفظ کے آخر میں آواز کو منقطع کرنا، سانس لینے کے وقت کی لمبائی کے برابر تلاوت جاری رکھنے کی نیت کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیا میں نے بولا؟ قرآن کے کسی لفظ کے آخر میں آواز کو منقطع کرنا، سانس لینے کے وقت کی لمبائی کے برابر تلاوت جاری رکھنے کی نیت کے ساتھ. یعنی جتنے ڈیوریشن میں آپ سانس لیتے ہیں، ایک نیا سانس بھرتے ہیں، اتنا پاز لینا، اور نیت کیا ہو کہ آپ نے اپنی تلاوت کو آگے سے جاری رکھنا ہے. اور چند باتیں جو ہیں بیسک میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وقف کرنے کے بعد اگر آپ سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، اور کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ ہم لوگ دیکھ لیں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر جو وقف ہے، وقف جو ہے وہ کہاں آتا ہے؟ وہ آیت کے درمیان یا آخر میں ہو سکتا ہے. آیت کے شروع میں آپ وقف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے کل. اور یہ چیز بھی کبھی بھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی لفظ کے درمیان میں اس لفظ کو توڑ کے وقف کریں. فار ایگزامپل یہ لفظ ہے میرے پاس الحمد، تو آپ کیا کریں؟ آپ اس کو توڑ کے الحمد اس طرح سے کچھ کریں، تو ایسے نہیں کر سکتے. ایک لفظ کو توڑ کے آپ وقف نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ مرکبات کے بیچ میں وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی مرکب کو مفرد بنا کر یا مرکب کو توڑ کر آپ اس میں وقف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بریفلی دیکھ لیتے ہیں وقف کا معنی کیا ہے. روکنا یا قید کرنا. اصطلاح میں اس کی ڈیفینیشن: قرآن کی کسی لفظ کے آخر میں آواز کو منقطع کرنا. کتنا منقطع کرنا؟ سانس لینے کے وقت کی لمبائی کے برابر. اور نیت کیا ہو؟ تلاوت جاری رکھنے کی نیت آپ کی موجود ہو. اور جو 3 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ وقف کرنے کے بعد سورت شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے. اگر وقف جو ہے آپ کر رہے ہیں تو وہ آیت کے درمیان یا آخر میں کریں گے، آیت کے شروع میں آپ نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی لفظ کو توڑ کر اس پہ وقف نہیں کر سکتے. یہ خلاف ہے قواعد کے، اور اس سے جو ہے it doesn't make any sense either. یا تو یہ معنی کو بالکل بدل دے گا یا پھر معنی کوئی دے گا ہی نہیں. کوئی جو مفرد ہوتا ہے بعض اوقات وہ معنی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اب جو ہے وقف جو ہے اس کی ہمارے پاس کچھ اقسام ہوتی ہیں، اور بیسیکلی اس کی ہوتی ہیں 3 اقسام. بیسیکلی جو وقف ہے اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 3. پہلی ہوتی ہے الوقف اختیاری، یعنی اختیاری وقف. دوسری ہوتی ہے اضطراری وقف. اختیاری، اس کو میں صحیح کر کے لکھتی ہوں، اختیاری وقف. اضطراری، یہ دوسری قسم ہے. اور تیسری جو قسم ہے وہ ہوتی ہے امتحانی. یہ جو میں نے آپ کو ٹرمز بتائی ہیں، اضطراری، اختیاری اور امتحانی، ان کو بریفلی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیا اس کا مطلب ہے. جو اختیاری وقف ہے نا، جو کہ میں نے آپ کو پہلی قسم بتائی، وہ ایسا وقف ہوتا ہے جو قاری اپنی مرضی سے کرتا ہے. یعنی اس کے نام سے واضح ہے، اختیار میں ہے. کوئی چیز کسی کے اختیار میں ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ اس چیز کو کرنے کا کیپیبل ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر وہ پوری پاور یا قوت رکھتا ہے. تو یعنی ایسا وقف جو قاری اپنی مرضی سے کرے، کسی بیرونی وجہ کے بغیر. بیرونی وجہ یعنی جیسے چھینک ہو گئی، یا پھر اس کو کیا کرنا ہے، کھانسی آ گئی، پھر کوئی بھی وجہ ہو گئی جو امپورٹنٹ ہو جاتی ہے وقف کرنے کے لیے، تو اس کے بغیر، یعنی یہ والے جو وجوہات ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ خود اپنی مرضی سے وقف کرتا ہے. اور یہ جو ٹائپ ہے اختیاری، اس کو ہم لوگ آج انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے.
دوسری جو ٹائپ ہے وہ استراری وقف ہے. استرار یعنی اس کے نام میں ہی ہے استرار ہوتی ہے. استرار ہوتا ہے بے چینی کی کیفیت, انگزائٹی کی کیفیت ہوتی ہے. تو استرار آیت کو پڑھتے ہوئے انسان اینکشیس یا پھر بے چین کب محسوس کرتا ہے؟ obviously جب اس کو کوئی پریشانی آ رہی ہو, یعنی کوئی مجبوری آ رہی ہو. فار ایگزامپل اس کی سانس ٹوٹ رہی ہے, یا پھر اس کو چھینک آ رہی ہے, یا اس کو کھانسی آ رہی ہے. اس طرح کی کچھ وجوہات جو کہ انسان کو بے چین کر دیں اور وہ آگے اس کے لیے پاسبل نہ ہو کہ وہ اپنی تلاوت کو جاری رکھ پائے. تو یہ جو صورت ہے نا استراری صورت, اس میں جو قاری ہے اس کے لیے وقف کرنا جائز ہے, اور وہ اس لفظ پر وقف کر سکتا ہے. یعنی ویسے اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو انسان اگر وقف کرنا چاہ رہا ہے نا تو وہ تب تک وقف نہیں کر سکتا جب تک کہ آیت مکمل معنی نہ دے دے, ٹھیک ہے. لیکن استرار کی کیفیت میں یعنی استراری وقف کی کیفیت میں انسان بے چین ہو تو وہ ایسے الفاظ پر, ایسی جگہوں پر وقف کر سکتا ہے جہاں پر میننگز بے شک مکمل نہ ہو رہے ہوں. اب یہ جو میں باتیں کر رہی ہوں نا انشاءاللہ ایگزامپلس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گی, سب کچھ کلیئر ہوتا جائے گا. تیسری چیز یہ ہے, تیسرا ٹائپ ہے آپ کے پاس امتحانی وقف. امتحان جیسے کہ اس کے نام میں واضح ہے کہ ایگزام سے ہے یا امتحان سے ہے, تو یہ ایسا وقف ہے جو قاری سے اس کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ باقاعدہ طلب کرتا ہے, یا پھر ٹیچر سمجھاتے ہوئے اس کو کیا کرتا ہے, طالب علم یا طلبات جو بھی ان کے اس کے انڈر ہوتے ہیں ان کو سکھانے کی غرض سے کرتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں امتحانی وقف, ٹھیک ہے. ایسا وقف جو قاری سے طلب کیا جاتا ہے امتحان کے وقت یا پھر طالب علم کو سکھانے کی غرض سے. جیسے کہ اگر میں دیکھو نا, میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو آپ لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات میں آپ کی تلاوت میں آپ کو ٹوک دیتی ہوں کہ رک جائیں, اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کہاں پر مسٹیک کی ہے. تو یہ والا جو وقف میں آپ سے کرواتی ہوں نا, آپ کو ٹوک کے, یہ ہوتا ہے امتحانی وقف, سمجھانے کی غرض سے. تو کچھ علماء ایک اور قسم کو بھی شامل کرتے ہیں, اس کو رہنے دیں. ابھی ہم بات کریں گے اختیاری وقف کی, جو کہ میں نے آپ کو بولا کہ اختیار میں ہوتا ہے. اب جو اختیاری وقف ہے نا اس کی آگے سے ہمارے پاس 4 ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے. اس کی 4 ٹائپس ہیں. ایک ہوتی ہے تام, تام یعنی مکمل, یہ ساتھ لکھ لیں, تام یعنی مکمل. جیسے ہم نے دیکھا نا وقف تام, ہم نے دیکھا تھا تام یعنی مکمل. اور وقف تام کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, یہ وقف ایسا وقف ہے جو کہ تب کیا جاتا ہے جبکہ آپ آیت مکمل ہو رہی ہے, پھر بات مکمل ہو رہی ہے, یا معنی اور مفہوم مکمل ہو رہا ہے, بات پوری ہو رہی ہے یعنی مکمل ہو گئی ہے اسٹیٹمنٹ, تو پھر یہ والا وقف ہوتا ہے. دوسری جو قسم ہے اختیاری وقف کی وہ ہوتی ہے ہمارے پاس کاف. کاف یعنی کافی سے ہے. کافی یعنی کوئی چیز کافی کب ہوتی ہے, کوئی چیز کافی ہو جائے, اس طرح اس میں آ گیا. ویسے ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو یہ کلیئر ہو جائے گا. کافی, انف. اور تیسری جو ہمارے پاس ٹائپ ہے وہ ہوتی ہے حسن. حسن آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا, یعنی اچھا, انکریجڈ ہے. اور چوتھی جو ٹائپ ہے جو کہ ناجائز ہے, یعنی یہ جو 4 ٹائپس ہیں ان میں سے 3 جائز ہیں اور ایک ناجائز ہے. اور وہ کیوں ناجائز ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل اسٹڈی کریں گے. آج ہم ان 3 ٹائپس کو ڈسکس کریں گے. تو میں نے آپ کو کیا بتایا, جو اختیاری وقف ہے, میں نے آپ کو بتایا اختیاری وقف وہ ہوتا ہے جو کہ قاری اپنی مرضی سے کرتا ہے, اس کو اختیار ہوتا ہے, تو وہ اپنی مرضی سے بغیر کسی بیرونی وجوہات کی بنا پر وہ والا وقف کرتا ہے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اختیاری وقف. اور میں نے پھر آپ کو بتایا اس کی آگے سے ہمارے پاس 4 اقسام ہیں, تام, کاف, حسن اور قبیح. چوتھی ہے قبیح. کبھی عمل یا کبھی بات, آپ کو پتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے برا. اس لیے یہ برا ہے, یہ وقت برا ہے, اور کن وجوہات کی بنا پر یہ برا ہے تو وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ جو وقف ہے اس کو ہم لوگ ناقص بھی بولتے ہیں, اور یہ والا وقف ناجائز ہے. ان 4 ٹائپس میں سے 3 جائز ہیں اور چوتھی ناجائز ہے. اب بات کرتے ہیں اختیاری وقف میں جو پہلی جو اس کی ٹائپ ہے وقف تام, اس کی بات کرتے ہیں. تو وقف تام جو ہوتا ہے وہ
میں ایگزامپلس کے ساتھ آپ کو سمجھاتی ہوں. میں نے سلائڈز آپ کے لیے بنائی تھی. ابھی وقف تام کی کچھ ایگزامپلز ہیں آپ کے پاس. پہلے ہم لوگ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو یہ ابھی تک تو نہیں بتائی. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، قرآن کے کسی ایسے لفظ پر رکتے ہیں جس کا اپنے اگلے الفاظ سے مانوا یا اعرابی لحاظ سے کوئی تعلق نہ ہو. یعنی مانوی اور اعرابی لحاظ سے دو میں نے باتیں استعمال کی یہاں پر. مانوی کیا ہوتا ہے؟ مانوی لحاظ کا مطلب ہے کہ پچھلے اور اگلے الفاظ مل کر جو بھی مفہوم ہے، جو بھی بات ہے، اس کی پراپر سینس پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پچھلے اور اگلے الفاظ مل کر مطلوبہ مفہوم بیان کرتے ہیں. اب یہ کیا مطلب ہے اس کا ہم لوگ دیکھ لیں گے. اور جو گرامر ہے، گرامر یعنی اس میں قواعد آگے، جیسے فعل ہو گیا، فاعل ہو گیا، کوئی بھی بیچ میں قاعدہ اس میں آ رہا ہے. اچھا، تو ہم نے کیا بولا کہ جو وقف تام وہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے کسی ایسے لفظ پر رکتے ہیں جس کا اپنے اگلے الفاظ سے مانوی یا اعرابی لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے، یہ جو آیت ہے، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس پر ہم لوگ وقف کر لیتے ہیں اور آگے سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے یہ کل بھی اسٹڈی کیا تھا کہ یہ جو وقف کی یہ والی قسم ہے، یہ عموماً آپ کو آیات کے آخر میں یا پھر صورتوں کے اختتام پر آپ دیکھیں گے، یا قرآن کریم میں جو قصص ہے، جو کہ انبیاء کی کہانیاں ہیں، ان کے مکمل ہونے پر آپ اس کو دیکھیں گے. تو اب دیکھیں، اب اس کو ہم امپلائی کیسے کریں گے. میں نے آپ کو بولا کہ یہ اس ٹائپ کا وقف ہے، وقف تام، جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا مانوی یا گرامر کے لحاظ سے آپس میں کوئی تعلق نہ ہو. اب جیسے کہ لفظ ہے مالک یوم الدین، اس کا مطلب ہے جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی جزا کے دن کا مالک. اور اس کے آگے جو بات سورۃ الفاتحہ میں کی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک بالکل نئی بات ہے کہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اب اگر کوئی جو قاری ہے وہ یہاں پر وقف کر رہا ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دو ورسز ہیں، یہ جو دو آیات ہیں، یہ بالکل ڈفرینٹ ہیں معنی کے لحاظ سے، ہے نا. معنی کے لحاظ سے یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. پہلی آیت میں بدلے کے دن کی بات ہو رہی ہے، ججمنٹ ڈے کی بات ہو رہی ہے. دوسری آیت میں اللہ سے انسان فریاد کر رہا ہے. تو یہاں پر اگر مالک یوم الدین پر وہ انسان کوئی وقف کرتا ہے تو اٹس کمپلیٹلی فائن. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں وقف تام، کہ اس نے کیا کیا، معنی اور گرامر کے لحاظ سے آپ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. دینی ایاک کا، اس کا آپس میں معنی گرامر کے لحاظ سے بھی آپس میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر اس کو وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ یعنی آیت نمبر جو 4 ہے آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آپ نے کیا کیا؟ وقف تام کیا. اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھیں کہ آپ سورت البقرہ کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھیں پہلی جو آیت ہے، آپ سورت البقرہ کو سٹارٹ سے دیکھیں نا، تو اس میں پہلے مومنین کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی، رائٹ. مومنین کی صفات بیان کی گئی اور اس کے بعد کفار کا ٹاپک شروع ہوا. اس کے بعد منافقین کا ٹاپک شروع ہوا. سورۃ البقرہ کی جو آپ دیکھیں نا، اس کا جو ردم ہے تو وہ اس طرح سے ہے. تو جو آیت نمبر 5 ہے سورۃ البقرہ کی، وہاں پر مومنین کی صفات ختم ہوتی ہیں، مکمل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کفار کے بارے میں آیات شروع ہوتی ہیں. تو اگر کوئی شخص یہاں پر وقف کرتا ہے اس آیت کے بعد اور پھر پوز لے کر اگلی آیت شروع کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں وقف تام. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ المفلحون کا اس سے قبل یعنی مومنین کی صفات سے یہ جو اگلی آیت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق کفار کے ساتھ ہے. تو کیسے پڑھا جائے گا اس کو؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
تو میں نے دیکھا کہ میں نے پہلی جو آیت پڑھی اس پہ میں نے پاز لیا کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک کو ڈسکس کر رہی تھی، اور اس کے بعد میں نے اگلی آیت کو باقاعدہ وقف کے بعد سٹارٹ کیا کیونکہ یہاں پر ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ موضوع شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا وقف تام. وقف تام کو دوبارہ سے دیکھ لیں، یعنی ان آیات کا معنوی لحاظ سے یعنی جو مفہوم ہے اس کے لحاظ سے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی آیت کسی اور کو چیز کو ڈسکس کر رہی ہے، مومنین کو ڈسکس کر رہی ہے، اور دوسری آیت جو ہے وہ کفار کو ڈسکس کر رہی ہے. اور دوسرا کہ گرامر کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. المفلحون جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناؤن ہے، اور اس کے بعد انا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کو سٹارٹ کر رہا ہے، اس کو ایمفیسس کے ساتھ سٹارٹ کر رہا ہے نا، انا ایمفیسس کے لیے آتا ہے. تو آپس میں ان کا گرامیٹیکلی بھی کوئی خاص تعلق نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا، یہاں پر وقف کیا بات کو زیادہ واضح کرنے کے لیے. پچھلی جو اگزامپل تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مالک یوم الدین، اس میں ججمنٹ ڈے کی بات ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر انسان اللہ سے فریاد کر رہا ہے. تو یہ دونوں کمپلیٹلی ڈفرینٹ معنی اور مفہوم دے رہے ہیں. تو ان میں آپ وقف جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے وقف تام کیا، جو کہ ایک مکمل وقف کی علامت ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو جب اختیاری وقف کی دوسری ٹائپ بتائی، میں نے آپ کو بولا کہ وہ تھا وقف کافی. اب اس کا اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو اگزامپل ہی دیکھتے ہیں ہم. اب یہاں پر میں نے دو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، دو الفاظ کو، دو ناؤنس کو میں نے ہائی لائٹ کیا. تو اس کی ڈیفینیشن میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے کسی ایسے لفظ پر آپ رکتے ہیں جس کا اپنے اگلے لفظ سے معنوی لحاظ سے تو تعلق ہے، لیکن گرامیٹیکلی اعرابی لحاظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا آپس میں. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مطلب ہوا. اب آپ یہ آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھیں. پہلی جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3، اس میں جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 ہے، یہاں پر بھی مومنین کی صفات کا ہی ذکر ہو رہا ہے. اور آیت نمبر جو 4، آیت نمبر 5 جو ہے، میرے خیال سے میں نے یہاں پر مسٹیک کر، 2 آیات ہیں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے. میں نے آگے 5 لگا دیا ہوا بلکہ 5 بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ جو 3 آیات ہیں ان میں ان کا جو سبجیکٹ ہے، ان کا جو مین ٹاپک ہے وہ کون ہے، مومنین. تو یہاں پر ایک ہی چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے نا. تو یہاں پر آپ نے کیا دیکھا کہ یہاں پر ایک تعلق ہے. تعلق کس اعتبار سے ہے، تعلق جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے ہے، مفہوم کے اعتبار سے ہے. گرامیٹیکلی ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہیں اور ان کی کمپلیٹلی ڈفرینٹ رولز ہیں. ان کا آپس میں اعرابی لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اب اس کو کافی ہم لوگ کیوں بولتے ہیں، اعرابی حالت سے اس کا جب تعلق نہیں بنتا کوئی، تو اس لیے ہم اس کو کافی بولتے ہیں، کیونکہ یہ آلموسٹ سیم ہے لیکن کمپلیٹلی سیم نہیں ہے، انف ہے. یعنی اس کا جو ایک وجہ ہمارے پاس موجود ہے نا، معنی جو ہے وہ ہمارے پاس ایک وجہ ہے وقف کرنے کی، تو وہ وجہ کافی ہے وقف کرنے کے لیے. سمجھ آیا؟ اس کو کافی کیوں بولتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہمارے پاس وقف کرنے کی جو ایک وجہ جو کہ میننگ ہے، معنی ہے، وہ موجود ہے. اینڈ اٹ از انف ٹو پاز. یہ جو وجہ ہے وہ انف ہے، وہ کافی ہے ہمیں وقف کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب کیسے پڑھیں گے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ٹھیک ہے، تو میں نے تینوں میں پاز لیا، اور پاز میں نے کیوں لیا، کیونکہ میرے پاس یہاں پر معنوی اعتبار سے ان میں تعلق واضح ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری قسم ہے اختیاری وقف کی، وہ ہے وقف حسن. حسن میں نے آپ کو بولا کہ وہ بولتے ہیں کسی چیز کا یعنی احسن ہونا، اچھا ہونا.
اچھا یہاں پر اذان ہونا شروع ہو گئی ہے، صلات تک میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں، اذان پراپر سٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہم لوگ پاز لیں گے۔ تو وقف حسن جو ہے میں نے آپ کو بولا کہ وہ ایک ایسا وقف ہے جو جس میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا معنوی اور اعرابی لحاظ سے آپس میں تعلق ہے، اور یہ بھی چیز ضروری ہوتی ہے کہ جو آپ کا جو جملہ ہے وہ مکمل معنی دے، یعنی دونوں کا ردم آپس میں، دونوں کا تعلق موجود ہے آپس میں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ وہاں پر پھر بھی وقف کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ یہاں پر دیکھیں میں نے سٹار لگایا ہوا ہے ان سٹیٹمنٹس میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا، کہ دھوکہ دیتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، مگر وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر، یعنی وما اور نہیں، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر، انفسہم وما یشعرون اپنے نفسوں کو مگر وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے نا، وہ کیا کرتے تھے، وہ اوپر سے کہتے تھے ہم لوگ مسلمان ہیں، اور اندر سے وہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کی پلاننگز کرتے تھے، منافقین ایسے کرتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ایسا کر کے، کہ ان کے دل میں کچھ ہو رہا ہے، ان کی زبان پر کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ سمجھ تو یہ ایسا رہے ہیں نا کہ یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ایکچوئل میں یہ لوگ اپنی ذاتوں کو، اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر ان کو کوئی شعور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس انسان کے لیے باشعور یا پھر ایسا لفظ استعمال کرے، یعنی کہ اس کو شعور نہیں ہے، اس کو عقل نہیں ہے، تو وہ انسان کتنے خسارے میں ہوگا۔ تو منافقین جو ہیں وہ بہت زیادہ خسارے میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو بدترین انسانوں سے تشبیہ دی ہے۔ سورہ توبہ میں اگر آپ دیکھیں نا سورہ توبہ کو، تو منافقین کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کیا بولتے ہیں، بہت سختی سے اللہ نے منافقین کے بارے میں باتیں کی۔ اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ اب یہاں پر یہ جو سٹیٹمنٹ ہے میری، اللہ پر ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کا مطلب ہے ما سوائے، مگر، علاوہ، یعنی اگر آپ بات دیکھیں تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اور اہل ایمان کو، مگر، ٹھیک ہے، مگر یعنی بات یہاں پر مکمل ہو رہی ہے اور جملہ بھی سینس دے رہا ہے، لیکن اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ بھی، اگر کوئی بات کرتے ہیں نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی میں نے بات کی تو میں بیچ میں نا مگر کے اوپر زور دوں گی کہ میں ایسا کچھ کرنے جا رہی تھی مگر، اور پھر میں تھوڑا سا پاز لے کے بولتی ہوں کہ میں نے وہ نہیں کی۔ ایسا ہوتا ہے نا، میں بولوں کہ میں کھانا کھانے جا رہی تھی مگر میں نہیں گئی کیونکہ مجھے کوئی اور کام یاد آ گیا۔ تو اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے، یعنی اس کی پہلی بات بھی سینس دے رہی ہے۔ اذان کے بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں، مجھے یاد کروا دیا کریں ریکارڈنگ اگر میں پاز کروں تو۔ اچھا تو میں کہہ رہی تھی کہ جو وقف حسن ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو آیت ہے اس میں معنی اور گرامر دونوں کے لحاظ سے کوئی تعلق موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ وقف کرتے ہیں، اور وہ وقف کرتے ہوئے آپ نے ایک کنڈیشن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا جملہ ہے، یعنی جو آپ کی بات ہے جس پر آپ وقف کر رہے ہیں، وہ مکمل معنی دے رہا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ آپ یہاں پر اگر وقف کرتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا، آپ نے یہاں پر وقف کیا، اور آپ کی آیت کا مطلب دیکھیں کیا بن رہا ہے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اور اہل ایمان کو، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر، یعنی وہ اللہ اور اہل ایمان کو ٹریپ کرنے کی، ڈسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ دھوکہ نہیں دے رہے ماں سوائے، ٹھیک ہے، میری اردو تھوڑی سی عجیب ہے، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے ماں سوائے انفسہم اپنے نفسوں کو، وما یشعرون مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں میں نے اللہ پر جب پاز دیا تو میری سٹیٹمنٹ اٹ میک سینس، یعنی اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک کام کر رہے ہیں مگر